اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جہاد کرنے کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے محبوب تم فرماؤ کہ اس مہینے میں قتل کرنا یا جنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا۔ واخراج اہلہ منہ، اور اس میں رہنے والوں کو اس سے نکال دینا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش صحابی رسول، ان کے زیر کمان یا ان کی سرگردگی میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، اور ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وہاں مکہ مکرمہ کے قریب جا کر ایک مقام پر اپنا قیام کر لیں، اور وہاں اہل مکہ کی جو سرگرمیاں ہیں اور اسلام کے خلاف ان کے جو منصوبے ہیں ان پر نظر رکھیں۔ اتنا کام ان کے سپرد تھا۔ یہ حضرات گئے اور مکہ سے قریب ایک وادی تھی، وہاں جا کر انہوں نے اپنا قیام کر لیا۔ کفار مکہ کو اس کی بھنک لگ گئی کہ کچھ لوگ ہمارے کام کی جاسوسی کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آ گئے، اور جب آمنے سامنے کا معاملہ ہوا تو ان میں جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں کچھ کفار مارے گئے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جماعت روانہ کی تھی وہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا، اور جس دن ان حضرات کی کافروں سے مڑبیڑ ہوئی اس دن یا تو 30 جمادی الاخری ہونی تھی یا 29 جمادی الاخری۔ انہیں لگا کہ آج 30 جمادی الاخری ہے، اور ان حضرات نے ان سے جنگ کر لی۔ لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ 30 جمادی الاخری نہیں تھی بلکہ 1 رجب تھی، یعنی اس بار جو جمادی الاخری کا چاند تھا وہ 29 کا ہوا تھا۔ جو 30واں دن تھا وہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ نہیں تھی بلکہ رجب، جسے ہمارے یہاں کنڈو کا چاند کہتے ہیں، اس کی پہلی تاریخ تھی۔ اور رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والے ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ ان میں مکہ کے لوگ بلکہ پورے اہل عرب کا عمل یہ تھا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑنے بھڑنے سے پرہیز کرتے تھے، اور اگر کوئی ان دنوں میں ان مہینوں میں جنگ کرتا ہے تو پورا عرب اس کو عار دلاتا تھا، شرم دلاتا تھا۔ تو ان حضرات سے، صحابہ اکرام سے، رجب کی پہلی تاریخ کو جنگ ہو گئی تھی۔ رجب بھی انہی حرمت والے مہینوں میں، ایک رجب ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، ذی قعدہ ہے، اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے۔ تو رجب کی پہلی تاریخ کو ان سے جنگ ہو گئی، تو کافروں نے مسلمانوں کو عار دلائی کہ دیکھو اب یہ مسلمان اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ عزت والے مہینوں کا بھی لحاظ انہیں نہیں رہا، ان مہینوں میں بھی یہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام جب واپس لوٹے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکم پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو عزت والے حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن الشہر الحرام،
اے محبوب وہ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں، قتال فی یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فی کبیر، محبوب انہیں جواب دو کہ اس مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے صرف اتنا ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کے آگے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ آگے کی جو باتیں بتائیں یہ کفار کی مذمت میں ہے کہ چلو مسلمانوں نے ماہ حرام میں اگر جنگ کر لی گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کافر جو انہیں شرم دلا رہے ہیں، انہیں عار دلا رہے ہیں، ان پر طعنہ کشی کر رہے ہیں، خود اپنا تو گناہ دیکھیں، خود اپنا تو جرم دیکھیں کہ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے ہیں، لوگ ایمان نہیں لانے دیتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں، مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ اور جو مکہ شریف کے باشندے تھے، مسجد کے ارد گرد رہتے تھے جو مسلمان، ان کو اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو ان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑے ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو مسلمانوں کو طعنہ دینے سے پہلے انہیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول اس میں بیان فرما دیا کہ انسان دوسرے پر طعنہ یا دوسرے پر چیٹا کشی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو اس کو پہاڑ بنا لیتے اور اپنی پہاڑ برابر غلطیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے یہ جو غلطی ہوئی وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، سمجھنے میں خطا ہوئی۔ 30 تاریخ سمجھ رہے تھے ذی القعدہ کی، وہ جمادی الاخری کی، لیکن وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، چاند میں شک ہو گیا۔ لیکن کافروں کی یہ گناہ تو کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی شک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں، قصدن کرتے ہیں، تو یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلمان، بلکہ 95%، بلکہ اور بڑھا لو تو 99% حضرات کا یہی حال ہے کہ انہیں اپنی آنکھ کا تنکا دکھائی نہیں دیتا، اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دکھائی دے جاتا ہے، لیکن خود ان کی آنکھ میں جو بڑا سا شہتیر ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ انسان دوسرے کی جانب انگلی اٹھاتا ہے لیکن خود اس پر کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں وہ اسے نہیں جانتا ہے۔ ایک اچھے معاشرہ، ایک اچھا اصلاح پذیر ماحول تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان دوسرے کی بھلائیاں دیکھے اور اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، جس دن عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن کچھ لوگوں کو عرش اعظم کے سائے میں رکھے گا، اور جو لوگ عرش اعظم کے سائے میں رہیں گے ان میں سے سرکار فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کی برائی جانتا تھا، اس میں عیب جانتا تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بھائی کی عزت بچانے کے لیے اس کے عیبوں کو چھپا لیا، تو آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش اعظم کے سائے میں رکھے گا۔ اور جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، اور جہاں مسلمان کو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت تھی، وہ چاہتا تھا یہ میرا عیب نہ کھولے، میری عزت بچ جائے گی، مدد کی تمنا تھی اس کے دل میں، لیکن اس نے مدد نہیں کی، اس کے عیب کو کھول دیا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائے گا، اور اس کے جو عیب ہیں وہ سب کے سامنے کھول کر بیان کیے جائیں گے۔ آپ حدیث پاک پڑھیں گے قیامت میں جب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا تو اس میں کئی طرح کے حساب ہوں گے۔ کسی کا نامہ اعمال سب کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا اور برسر عام اس کی خطائیں بیان کی جائیں گی، اور ایک شخص وہ ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت کا سایہ کر لے گا، اپنی رحمت کے چادر میں اس کو ڈھانپ لے گا، اس